اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وَلَا تُحَنِّتُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فرمایا اس کو خوشبو نہیں لگانی ہے اور اس کا سر بھی نہیں ڈھانکنا ہے۔ جو بندہ حالت احرام میں ہوتا ہے اس کو خوشبو نہیں لگائی جاتی، وہ اپنا سر نہیں ڈھانکتا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے یہ حالت احرام کے اندر گیا ہے، لیکن یہ ایسا شہید ہے گویا کہ جس طرح زندہ حاجی ہوتا ہے، اور وہ زندہ حاجی احرام کی حالت کے اندر نہ خوشبو لگا سکتا ہے نہ اپنے سر کو ڈھانک سکتا ہے۔ بظاہر تو یہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں گویا کہ یہ زندہ حاجی شمار ہوگا۔ اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی اور اس کے سر کو بھی نہیں ڈانپنا ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، فرمایا جب یہ کل قیامت والے دن رب کے دربار کے اندر حاضر ہوگا، حالت احرام کے اندر حاضر ہوگا، اور اللہ کے دربار میں بھی لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور علماء نے اس حدیث کے تحت تشریح کے اندر یہ بات لکھی، گویا کہ قیامت تک یہ ایسے ہے جیسے حالت احرام کے اندر ہے، اور قیامت تک ایسے ہے جیسے یہ بندہ جو ہے نا جی حج اور عمرے کے اندر، اور قیامت تک فرمایا یہ ایسے ہے جے اللہ پاک اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھتا رہے گا۔ لیکن یہ بھی ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتی، یہ بھی اللہ پاک کسی کسی کو جو ہے نا جی یہ سعادت دیتے ہیں، لیکن جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ اردو کی کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر نوید، انہوں نے لکھا کہ میرے پاس ایک حیدرآباد کا بندہ آیا علاج کروانے کے لیے۔ اب بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا تو نہیں تھا، دوائی لی، چیک اپ کروایا، کہتے میں حج کے لیے جا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی دوائی دو کہ میری وہاں پر مکہ مدینہ کے اندر موت نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے، ان پاک زمینوں کی موت تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جنت المعلی یا جنت البقیع کے اندر دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے فضائل ہیں جنت البقیع اور معلی والوں کے لیے، اللہ کے راستے میں موت ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا ہوں، میں وہاں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہنے لگے چلے گیا۔ جب وہاں گیا میں نے عرض کیا جس کے دل میں تڑپ نہ ہو، جس کے دل میں توہین ہو، جس کے دل کے اندر جو ہے کوئی اور، اللہ پاک پھر ایسوں کو کبھی قبول بھی نہیں کرتا۔ اور میں نے شروع میں کہا حج عمرہ اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، مالداری کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ کہا وہ بندہ گیا، اترا، بیت اللہ پر نظر پہلی پڑی، اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا۔ اتنا خوف آیا کہ اس نے دل کے اندر سوچ لیا کہ اب میری موت پکی ہے، اور چونکہ اس نے کہا تھا میں یہاں مرنا نہیں چاہتا، فوراً وہاں سے بھاگا جدہ، جدہ سے واپس پاکستان۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے کہا تو حج پر گیا تھا، ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہا گیا تھا لیکن یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ چونکہ اس نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا میں وہاں کی موت نہیں چاہتا ہوں، اللہ نے اس کو وہاں پہنچا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر کے بھی محروم کر دیا، وہاں سے اس کو اٹھایا واپس یہاں پر بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے کہتا ہے اگلے سال اگر زندگی ہوئی میں دوبارہ حج پر جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، اسی سال وہ مر گیا۔ لہٰذا جب دل کے اندر تڑپ نہ ہو اللہ پاک وہیں پر جو ہے نا جس کو محروم کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے ساری چیزیں۔ یہی ڈاکٹر نوید صاحب کہتے ہیں میرے پاس ملتان اسپتال کے اندر ایک بندے بوڑھے کا علاج کیا، بڑی خدمت کی، اس کی فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا سعودیہ سے فون آیا کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ چلا آپ نے میرے والد کی بڑی خدمت کی ہے، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ میں سعودیہ سے آپ کے لیے تحفے طائف بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا میرے لیے کچھ نہ بھیجو، بیت اللہ پر جب تمہاری نظر پڑے میرے لیے دعا مانگ لینا، اور جب حضور کے روضے پر حاضری ہو میرا سلام کہہ دینا، بس یہ دو کام ہے۔ تو وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ دو کام تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا تجھے سعودیہ میں کتنے سال ہو گئے؟ کہتے 30 سال سے وہاں کام کر رہا ہوں، 30 سال سے۔
میں نے کہا پھر یہ 2 کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہتے ہیں میں اتنا مصروف ہوں کہ آج تک مجھے نہ بیت اللہ کی نماز نصیب ہوئی ہے نہ مسجد نبوی کی نماز نصیب ہوئی، اس لیے میں یہ 2 کام نہیں کر سکتا، میری مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ وہاں رہ کر بھی اللہ جس کو توفیق نہ دے اللہ پاک اس کو وہیں پر محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی نیت، ارادے، تڑپ، سوچ کے اوپر ہے۔ محاسن اسلام ایک رسالہ چھپتا ہے ملتان سے، سائیوال کی عورت کپڑے سیلنے والی گھروں کے اندر، اللہ سے مانگا، نیت کی اللہ عمرہ کرنا چاہتی ہوں، پیسے کوئی نہیں ہے، اسباب وسائل کوئی نہیں ہے، تو محاسن اسلام رسالہ ہمارے علماء کی زیر نگرانی چھپتا ہے، اس میں لکھا 9 سال تک اس عورت نے پیسے جمع کیے، 9 سال، پھر خود بھی عمرے پر گئی اور اپنے خاوند کو بھی ساتھ، شوہر کو بھی لے کر گئی۔ جب نیت ہو، تڑپ ہو اور اللہ سے جو ہے نا جی دل سے ایک بندہ، تو اللہ پاک پھر ایسوں کو توفیق دے دیتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو اللہ پاک وہاں لے جا کر بھی محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جس کے پاس زاد راہ ہے پھر بھی نہیں جاتا۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج علیہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں زاد راہ ہے، کوئی عذر نہیں ہے، معنی کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی حج نہیں کیا، موت آ گئی، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سرے سے گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے اس کو کیا کر دیا، نکال دیا۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے کے اندر وہ خود فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں شہروں کے اندر لوگوں کو بھیجوں اور ان لوگوں کو تلاش کریں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ مُسْلِمِينَ مَا هُمْ مُسْلِمِينَ۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ میں ان کے اوپر جزیہ لاگو کر دوں، ٹیکس۔ اس زمانے میں جزیہ صرف کافر سے لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک میں نے ارادہ کر لیا ان کے اوپر ٹیکس لگاؤں، جزیہ لگاؤں، ما ہم مسلمین، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ 2 دفعہ فرمایا ما ہم مسلمین، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بڑا اہم اور بہت اہم فریضہ، اس لیے اس کو آئندہ کے اوپر مت ٹالو۔ نیت ارادہ کر لیا، پھر جلدی صاحب استطاعت ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے نا جی کوشش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس دفعہ یہ کر لوں، کوئی کہتا ہے فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں۔ یہ نہ ہو کہ اس کام سے پہلے کہیں یہ فریضہ اس کے ذمہ رہ نہ جائے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو اکابر حضرات ہوتے تھے وہ اس کو بڑی اہم نظر سے دیکھتے تھے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے میرا پڑوسی جو مالدار پڑوسی تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا تھا، جب فوت ہوا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، سعید ابن جبیر فرماتے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے ساری وعیدیں سنی ہوئی ہیں کہ حج فرض ہو چکا ہے اور وہ بندہ حج نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے علماء نے لکھا کہ 2 چیزیں یہ اللہ کی توفیق سے، کتاب اللہ اور بیت اللہ۔ کتاب اللہ کی تلاوت یہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور بیت اللہ کی زیارت یہ بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ 3 چیزیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، بیت اللہ دیکھنا بھی ثواب، اور والدین ان کو دیکھنا بھی ثواب۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھنے پر بھی اللہ پاک جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا میں نے عرض کیا حج کا، عمرے کا تعلق جو ہے
وہ مالداری مال سے نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ جب انہوں نے حج کا ارادہ کیا پیدل چلے، اور آپ حیران ہوں گے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، ہر قدم پر 1 قدم 2 رکعت نفل، پھر قدم 2 رکعت نفل۔ 12 سال لگے ہیں ان کو بیت اللہ تک پہنچنے کے اندر، 12 سال۔ یہاں 4-5 گھنٹے کا سفر ہے۔ اس کو شوق کہتے ہیں، اس کو طلب کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا جو عشاق کہتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح کے جو ہے نا جی لوگ جن کو اللہ پاک پر توفیق دیتا ہے۔ چند سال پہلے عرب اخبار کے اندر ایک یمنی بزرگ کا انٹرویو شائع ہوا، سعودیہ کے اخبار والوں نے اس بزرگ سے انٹرویو لیا، اس سے پوچھا تمہاری عمر؟ اس نے کہا 121 سال۔ کہا کتنے عرصے سے حج کر رہے ہو، کتنے حج کیے؟ کہا جب میری عمر 21 سال کی تھی تو میں نے پہلا حج کیا تھا، اس کے بعد سے پھر میں نے کسی سال حج قضا نہیں کیا، اور آج میری عمر 121 سال ہے، آج میرا 100واں حج ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوئی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدائش، 95 ہجری میں پہلا حج، 55 ہجری میں ان کی وفات۔ تو اس طرح جو ہے ان کے بارے کے اندر 150 ہجری میں ان کی وفات، ان کے بارے میں پہلا حج 95 ہجری میں، اس کے بعد موت تک کوئی سال قضا نہیں کیا، 55 حج زندگی کے اندر کی، 55 حج۔ ایک راوی ہیں حضرت ابراہیم رحمہ اللہ، ان کے بارے میں زندگی میں 70 حج کیے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، فرماتے ہیں میں جب بھی حج کے لیے آتا اللہ سے دعا مانگتا، مولا یہ حج میرا آخری حج نہ ہو، آئندہ سال مجھے پھر توفیق عطا فرما۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں 70 سال سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، اور اللہ 70 سال سے میری یہ دعا قبول کر رہے ہیں، اور آج اس وقت میرا یہ 70واں حج۔ فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے اللہ سے جو ہے نا یہ سوال کرتے ہوئے۔ تو کتاب میں لکھا کہ انہوں نے اس سال دعا نہیں مانگی، اسی سال پھر وہ فوت بھی ہوگی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی بندے کے اندر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، مانگتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے، تو اللہ جل شانہ پھر ایسوں کو توفیق دیتے ہیں۔ اور جب طلب نہیں ہوتی ہے اللہ پاک وہاں بلا کر بھی محروم کر دیتے ہیں، وہاں بلا کر بھی محروم کر دیتے۔ آخری بات، ایک کالج کے پروفیسر کا واقعہ، پنجاب کے دہری قسم کے ذہن کا بندہ تھا، مکافات عمل کتاب کا نام ہے، اردو کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا۔ اب وہ تو اس کا تو اللہ کے اوپر بھی امام، اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان کہتا تھا، دہری عقیدہ رکھتا تھا۔ اس کا بھائی باہر کسی ملک میں کہا پیسے بھیج رہا ہوں، اپنی والدہ کو اور خود دونوں عمرہ کر کے آؤ، والدہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ اب وہ دہری ذہن کا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا چلو پیسے آئے ہیں سیل ہی کر آتا ہوں، عمرے کی تو میری نیت ہی نہیں ہے، عمرے اور حج بیت اللہ اس کی تو یہ تو میری نظر میں نعوذ باللہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چلو سیل کی نیت سے چلا جاتا ہوں۔ تو مکافات عمل کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ وہ گیا ایئرپورٹ پر اترا، اترتے ہی اس کو بیماری نے جکڑ لیا، اترتے ہی وہاں اسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ ماں وہاں سے گئی بیت اللہ، عمرہ بھی کیا، مسجد نبوی روضہ رسول کی زیارت بھی کی، واپس بھی آئی۔ وہ اب بھی جو ہے نا جی اسپتال کے اندر، وہی اسپتال سے جدہ سے واپس آیا، اللہ پاک نے اس کو وہاں حدود کے اندر داخل بھی نہیں ہونے تھی۔ لہٰذا یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے، طلب دکھاتا ہے، طلب دکھاتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب جو ہے نا جی دوبارہ وہ وقت ہے، لوگ درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، نیت ارادے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ارادہ اور نیت اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، جانے والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔
جو طلب دکھائے گا، طالب صادق ہوگا، اللہ پاک اس کو کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اور جن کے اوپر فرض ہو چکا ہے اب وہ تو کسی قسم کی بھی تاخیر نہ کریں۔ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، کم از کم حج نہیں تو کم از کم عمرے کی جو ہے وہ نیت کریں۔ بیت اللہ کی ایک دفعہ زیارت، 5 نماز بیت اللہ، 5 لاکھ نمازوں کا ثواب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت، تو کم از کم دل کے اندر شوق ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، مانگنا ہو، اللہ پاک پھر توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔